پچھلے دنوں رمضان نشریات کے اندر ہمارا ایک بڑے لیول کا ٹی وی چینل ہے سما ٹی وی، اس کے اوپر ہمارے ایک قریبی دوست سید بلال قطب حافظ اللہ تعالی ایک پروگرام کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں علماء کے ساتھ، اور رمضان میں چونکہ رمضان نشریات چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں انہی کوئی اینکر کے طور پر وہ لے کے آتے ہیں۔ تو اسی پروگرام میں آج سے 2-3 دن پہلے، ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پروگراموں میں میرا ذکر نہ ہو تو ویڈیوز تو 200, 250, 300 لوگ دیکھتے ہیں، اور اگر میرا ذکر ہو، اور یقیناً زیادہ تر تو وہ برائی سے ہی کرتے ہیں علماء اگر کریں تو ان کو ویورشپ مل جاتی ہے، لیکن جو نیچے لوگوں نے کامنٹس میں ان کی طبیعت صاف کی ہوتی ہے نا، وہی بتا رہی ہوتی ہے کہ the damage has been done۔ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done، الحمدللہ۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہم الفاظی کر کے، شعر و شاعری کر کے، الفاظ کا چناؤ کر کے کوئی تبدیلی لے آئیں گے دنیا میں۔ اس طرح نہیں میرے بھائی، اب پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے۔ اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم نے گفتگو کی ہے یہ لکھی کہاں ہوئی ہے؟ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اجماع امت سے چل رہی ہے، کیا چیز ہے یہ؟ لیکن یہ لوگ ابھی تک اپنی اسی پرانی دنیا سے جو ایک وکھرا جہان تھا باہر نہیں نکلے۔ اب اس پروگرام میں وہ تو بولے ہیں صرف 1-1.5 منٹ ٹارگٹ کر کے مجھے، لیکن ان 1-1.5 منٹ کے اوپر میں 1-1.5 دن تک بول سکتا ہوں ایک ایک چیز کا جواب دینے کے لیے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں جو انہوں نے مدنی پھول بکھیرے ہیں میرے حوالے سے نام لیے بغیر، انہیں میں ریبٹل کر دوں۔ 5 باتیں ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے کی اس پروگرام کے اندر سید بلال قطب کے، وہ 5 باتیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو ریبٹل کروں گا۔ ظاہر ہے کہ میں تو اس پروگرام میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں میرے سے متعلق بات ہوئی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بابت شہی کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال میں نے تو اس کا ریپیٹ کیا۔ جی جو بھی ہے، وہ جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہے پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا۔ راستہ ایک ہی تھا کہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ باب شاہی کوئی نہیں۔ حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ پڑھ کے، تو یہ بخاری کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے۔ ترمذی کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے۔ وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری ان محدثین کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بھنگی لٹر پنٹر نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں، کل ایک میجر صاحب کے وہ گلی میں انہوں نے جناب 60 من چرس پکڑی گئی، تو اب آپ بریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی بھائی فوجی نہیں ہے، اس نے وردی میں نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈھنگ میں اور روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے ہو؟ پوائنٹ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا، اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا، اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو، یعنی ایز اے ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو، تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں، یعنی سٹارٹ کس سے یہ کر رہے ہیں؟ گند تمہارے بزرگوں نے ڈالا۔ جو شخص پچھلے 12-13 سال سے پچھلی 12-13 صدیوں کا گند صاف کر رہا ہے، اسے یہ تانا دے رہے ہو کہ وہ گند کر رہا ہے؟ کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ بیٹھتا ہی گندی مکھی کی طرح گند پہ ہے، تو یہ بھی بتایا کرو یہ گند تمہارے بزرگوں کا پھیلایا ہوا تھا، ہم وہاں بیٹھتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے۔ چاٹ تو تم لوگ رہے ہو پچھلے 1200-1300 سال سے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس سسٹم کو چیلنج کرو۔ تو انہوں نے اب یہ لفظ استعمال کیا، کعبے میں گند۔ بھائی حنیف قریشی صاحب، گند انہوں نے ڈالا جنہوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا۔ ہاں، اور آج جب ہم نے یہ بات کی ہے تو کہتے ہو یہ الحاقی عبارتیں ہیں، بعد میں کتابوں میں داخل کر دی ہیں۔ تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو شتیہات کے نام کے اوپر۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں،
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और दूसरी तरफ ये लोग हमें बताया करते थे कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीवानगी में भी कोई बात की तो आपकी गुस्ताखी की तावील भी नहीं होगी। तो भाई ये जिन बुजुर्गों के दिफा में आप उतरे हो, उन्होंने रसूलुल्लाह की शान पे डाका मारा है, खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा है। तुम्हें खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सिर्फ कादियानी याद आते हैं। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, उसने तो खत्म नबूवत पे डाका मारा शराब को शराब कह के, और तुम्हारे बुजुर्गों ने उसी शराब को अंगूरों का जूस कह के पिया और रहमतुल्लाह अलैह हो गए, और वो लानतुल्लाह अलैह हो गया। लेकिन ये अब तुम्हारी बादशाही ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह जो हश्त बहिश्त में है, जिसका मैंने 20 दफा पोस्टमार्टम किया है, एक एक चीज का जवाब दिया है। अब इनके पास चूंकि जवाब खत्म हो गए थे, तो अब ये कह रहे हैं कि ये बाद में किताबों में चीजें दाखिल हो गई हैं। तो फिर हम ये पूछेंगे कि ये पहले आपको क्यों नहीं पता था? कुछ अर्सा पहले तक तो आप लोग दिफा कर रहे थे और बल्कि बड़े फख्र से बताते थे कि वो हजरत साहब ने तो उस वाक़े के एंड पे कहा कि मैंने तो सिर्फ आजमाइश के लिए कलमा पढ़वाया था। तो क्या अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन आजमाइश के लिए कलमे पढ़ाया करते थे अपने नामों के? और कहते हैं देखें उनमें कितनी आजिज़ी है। एंड पे उन्होंने कहा मैं क्या हूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। कमीने ही निकले आज, कमीनिया, कमीने गुलामों में से एक हूं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। शर्म की इंतहा है। इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे करके जायदादें बनाई हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने का नाम लेकर, और फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, लाहौर में, देवबंद शरीफ में, बरेली शरीफ में। गद्दार हो तुम लोग अपने पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस किस्म के ये लोग बहाने बनाते थे। तो मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया, और कुछ अर्सा पहले तक ये लोग मुनाजरे में बकायदा दिफा करते रहे। आज हमारी वजह से ये कह रहे हैं कि जी ये किताबें बदल गई हैं। ठीक है, फिर हमें मुजद्दिद मान लो कि हमने आके तुम्हारे सदियों का गंद साफ किया है, तुम्हारे सारे बुजुर्गों का इल्म गैब फारग हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कौन सी किताबें छापते रहे। सारे उलमा का इल्म फारग हो गया कि इस किस्म की गुस्ताखाना चीजें छापते रहे। वो कहते हैं नहीं वो सूफिया थे, इल्म से उनका शगफ नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, सूफिया का इल्म से कोई शगफ है ही नहीं है। आप आला हजरत से दिखाएं, तो सरकार आला हजरत से भी दिखा दिया है। आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर जिस किताब के बारे में झूठा क्लेम किया कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल 7 चिश्तिया के बुजुर्गों का, एक समझ ले मलफूजात या उनके हालात वाकयात, जिस तरह वो हश्त बहिश्त 8 बुजुर्गों का है, उस किताब के बारे में इन्होंने क्लेम किया कि ख्वाब में पता चला है कि वो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब के अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया मौजूद है। वो फारसी में थी, उर्दू में भी प्रिंट हुई हुई है, और ये खुद प्रिंट कर रहे हैं। आला हजरत के जमाने की प्रिंटिंग भी मौजूद है। अगर तो आला हजरत को पता था कि इस किताब में ये गंद डला हुआ है, तो फिर आला हजरत इस जुर्म में बराबर के शरीक है।
اگر اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے تو کہہ دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کسی بزرگ کو کچھ پتہ نہیں چلا. تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں. یہ سب جھوٹ تھا. اس کے بعد کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بایزید بسطامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. چلے ہم 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں باندھا ہوگا. بہرحال کتابیں تو چھاپ رہے ہو, تم تو دفاع کر رہے ہو اور کہتے ہو جس کا کوئی مرشد نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام کی بھی مبارک نظر ایک دفعہ غلطی سے اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی. اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی اور بعد میں رسول اللہ نے خود شادی کر لی. اس سے انہوں نے کہا کہ نبی بھی حالت سکر میں جاتا تھا تو بایزید بسطامی بھی اگر حالت سکر میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ لعنت ہے تمہارے عقیدوں کے اوپر. اور پھر کہا کہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا, یعنی وہ جان بوجھ کر نگاہ ڈالنا, تو اس کی مثال تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سی ہے. ان کی بھی نگاہ پڑی اپنے صحابی کی بیوی پر جب وہ چھت پہ نہا رہی تھیں. وہ پورا واقعہ جو ٹیمپرڈ تورات کے اندر لکھا ہے وہ انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ اس پھر عورت کے خامند کو حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا. آگے جائے گا تو قتل ہوگا, اور خود اس کی عورت سے شادی کر لی. جی یہ ہیں جی بزرگوں کی خدمات, جس کو کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گند کر رہے ہیں. گند تواڈے وڈیاں نے پایا, جڑا صاف کر رہے ہیں انہوں کہہ رہے ہو گند پا رہا ہے. شیم آن یو. اور پھر تیسرا ان کا بابا تذکرۃ الاولیاء والا, جو انٹرنیشنل بابا ہے, پوری دنیا میں بابوں کے ساری سٹوریاں اس نے پھیلائی ہیں, فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. ہاں, اور اس کی گندی تعلیمات کو انہی منگولوں کی اولاد میں سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا, ان گندی تعلیمات کا صفایا ہم کر رہے ہیں. اچھا منگول نہیں جے بابیاں دے قابو آئے, نہ ہون پہ آندے جے نہ ادوں آئے جے. جس طرح خالد ابن ولید جب کافر تھے اس وقت بھی کوئی جنگ نہیں آ رہے, اور جب مسلمان ہوئے تب بھی کوئی جنگ نہیں آ رہے. ہے کہتے نہیں ثابت کریں, لو ثابت کرتا جے. منگول اس ٹائم بھی نہیں توڑے بزرگاں دے قابو آئے تھے, ہن بھی نہیں آن گے. اللہ دے فضل ہن تے ہدایت مل گئی ہے الحمدللہ. تو فرید الدین عطار نے بایزید کے چیپٹر میں لکھا بایزید بسطامی کی معراج, اور دعویٰ کیا جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے, بابوں میں اس کو ہوئی ہے. یعنی ابو بکر عمر عثمان علی کو معراج نہیں ہوئی ہے, ان کے بابے کو ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں, صحابہ کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں, انبیاء کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ گند ڈال رہا ہے انجینئر. اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے جب کنکلوڈ کیا, انہوں نے کہا یہ بابا جی بہت بڑے تھے, اگر ان کی زبان سے کبھی یہ نکل گیا کہ سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. اور یہ سیم جملے علی حجویری نے بھی کشف المحجوب میں نقل کیے, اور انہوں نے بھی وہی تعویل کی کہ وہ گھبرانے کی بات نہیں, ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اور ظالموں, ہمارا یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا ہے. یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جائے. وہی نازل ہوتی تھی. چلیں اس کی وہ تعویل کر لیں گے کہ تو اللہ کی ذات کے بارے میں. اور آگے انہوں نے لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے لیوائی اعظم من لوائی محمد, جبکہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نعوذ باللہ کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام مخلوقات قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بایزید بسطامی. اور وہ فرید الدین عطار لکھتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. تو وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. بھئی قیامت کے دن تو جھنڈا ایک ہی ہے, لواء الحمد, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین, میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے آئیں گے ان کا, میں خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں. وہ تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا. صحیح مسلم میں آئے کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا قیامت کے دن, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا, اور داروغ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا
کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, اور تواڈے بابیاں نو کھنگن بھی نہیں دینا کسی نے ہوتا ہے. اور یہ حدیثیں ہمارا امام نقل کر رہا ہے, امام مسلم, جو 261 ہجری میں فوت ہوا, اور اس کی کنیت تھی ابو الحسین. اور تمہارا بابا اور اس بابے کے ماننے والے جس بابے کا دفاع کر رہے ہیں اس کی کنیت تھی ابو یزید, اور وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوا, صوفیوں کا بابا. اور ہمارا جو امام ہے اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. فرق دیکھ لیں, ایک ہی زمانے میں ایک ہی سن میں فوت ہوئے ہیں, اور زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ آپ کو پتا, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس کے اوپر کافی دیر تک بول سکتا ہوں, لیکن میں اس پہ ہی اکتفا کرتا ہوں تاکہ وہ 5 پوائنٹ کور ہو جائے. پوائنٹ نمبر 2, انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کی قد آور شخصیات ان 100 سالوں میں اتنی موجود ہیں کہ اسے تو صدیاں چاہیے پرانے بزرگوں تک پہنچنے کے لیے. پہلے ان کو تو فتح کر لے. جی فتح ہو چکے. یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا, یہ ان کا قد بت تھا. حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کہا کہ یہ لوگ واجب القتل اور مرتد ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی سارے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا. اور اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی دیوبند نے, اور اس پہ شریف تھانوی نے بھی سائن کیے, باقی علماء نے بھی سائن کیے, انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں, جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. واہ واہ, دیکھو کس طرح نسبتاں جوڑ دے جو اپنے بابیاں دی. شیطانی لشکر انبیاء کے مقابلے پہ, یعنی کافر کہہ دیا ایک مہذب طریقے سے. ظاہر ہے انبیاء کے اوپر مسلمان لشکر تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے. اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث بھی خوارج کی ایک جماعت ہے, اگرچہ ہم نے بعد میں ان سے ریال لے کے کھانے ہیں, لیکن ابھی تو ہم انہیں خارجی کہیں گے. جی ہاں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو ساڑا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے. میں کہنا جی جو اعلیٰ حضرت ہے نا, وہ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے. ہاں, ان سے پوچھا گیا یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث, ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. کہتے ہیں جی کافر نہیں. وہ اگلے دن نیو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا ہوا. تو میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہوا ہے مولویوں, اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہ ثابت نہ کر سکوں, میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, اور ٹائم قیامت تک ہے. آج لیپا پوتی کر رہے ہو, ہمارے بکس میں تم سب اکٹھے ہو گئے ہو, بغض علی میں ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے. یہ زومانی جملہ ہے, یہ بھی اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا. بغض علی میں آج کی ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے, چاہے وہ بغض علی ابن ابی طالب ہو یا بغض علی انجینئر ہو, تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے, کام ہی ختم. تیسری بات, اگر ان کی اذان ہو رہی ہو تو جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے, تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے تو احتراماً آپ کہہ لیں عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بس کوئی اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر سرکار جو احکام شریعت میں انہوں نے موتی بکھیرے ہیں, ہائے ہائے ہائے, ٹھنڈ پائی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کے بزرگوں کا گند آپ کو بتا سکوں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند, اہل حدیث, شیعہ, قادیانی اور یہود و نصارہ, ساروں کو انہوں نے اکٹھا کر کے, اور شاگرد بھی بڑے سیانے, انہوں نے پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سارے انہوں ایکو جہی سمجھتے ہیں, ساروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے ذبیحے کا شرعی حکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, وہابی ہوں, قادیانی, کافروں کو بیچ میں شامل کیا, رافضی ہوں, شیعہ ہوں, نیچری ہوں, یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان کے فالورز, یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو وہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. اندازہ کریں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہمیں کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ,
اور ان کے بزرگ وہ ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، شیعہ سے بہتر ہے. یہ اعلی حضرت نے موتی بکھیرے اور وہ گند آج تک ہم صاف کر رہے ہیں. تو یہ قدآور شخصیات کا میں نے جواب دیا ہے. ان 100 سالوں میں یہ ہے جناب قدآور شخصیات. اور جو میری زندگی میں ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. جو آپ کے بڑے بڑے قد ہیں نا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے، اور ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، اور ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے، ان کے نام تو میں احترام سے لوں گا. ان کے بچوں نے چونکہ کام آگے سے ڈالے ہوئے، لہذا بڑے تو بیچ میں آتے ہیں بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ آ کے مجھ سے بات کر سکیں ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بھائی. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں ہزاروں میں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں مشہور کروں. لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اس زمانے میں. اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعویٰ ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے. تو نعوذ باللہ، تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی تو اب پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ نا. اور ٹائم قیامت تک ہے. کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ دیں گے ہمارے مولوی کے ساتھ بیٹھ جائے. میں نے کہا تھا 20 لاکھ لے لو، بڑا لا کے سامنے بٹھا دو. کرسی پہ بٹھاؤں گا، قدموں میں بیٹھوں گا. اور بات کریں توحید پہ، ختم نبوت پہ، اور باقی مسائل تو بات کے. کبھی تیار نہیں ہوں گے. برا وقت آیا نا تم پہ. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تھا تو نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں ہے کہ صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے وہ. تو نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے خچر پہ بیٹھے اور آپ کے چچا زاد نے آپ کی مہار پکڑی. ابو سفیان ابن حارث، یہ وہ حضرت معاویہ کے والد نہیں ہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، ابو سفیان. یہ لوگ نا عربی میں لکھا ہوتا ہے نا، اردو میں ترجمہ کر کے خالی ابو سفیان لکھ دیتے ہیں. ان کرنل کو بندہ ہوتا نہیں ہوتا. ہاں، نہ ہی کیش کران دے ہو، پورا نہ لکھو ابو سفیان بن حارث. تو نبی علیہ السلام نے کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی کافروں کی طرف پھینکی، ان کی آنکھوں میں گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو آؤ نا، تم بھی نکلو نا، بڑھو اور کہو کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام. ہاں، انجینئر صاحب آئیں بات کریں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبندیوں کا امام، مجھ سے بات کریں. میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام. اپنے بڑوں کو تھوڑی ہوا بھی لگوایا کرو یار. ہم بھی 14 اگست پہ اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتے ہیں. ویسے اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ تو ہوا سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، ورنہ ان سے پہلے جتنے صدر ہوتے ہیں وہ صرف 14 اگست اور 23 مارچ پہ ہی ہم ہوا نکالنے، ان کو ہوا لگوانے کے لیے باہر نکالتے ہیں. ادروائز تو وہ باہر نکلتے نہیں، نہ کوئی بیان آتا ہے ان کا. تو یہ اپنے سارے جو صدور ہیں نا، ان کو نکالیں نا باہر. اور اگر یہ نہیں نکل سکتے، آپ زیادہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، تو اس طرح کریں کہ ان سے لکھوا دیں کہ یہ چھوٹو جو ہے نا، یہ میں نے لانچ کیا ہے اور یہ چیز ویڈیو میں بھی بنا کے دینی ہے. ہاں، لکھی ہوئی چیز سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایڈوب فوٹو شاپ کا کہہ کے انکار کر دیتے ہیں، ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویڈیو میں آ کے، اور کہتے ہیں انجینئر صاحب نے یہ بعد میں ایڈ کیا. سرکار میں پہلے دن سے ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. اٹھائیں میرا سال پرانا لیکچر انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، بلکہ اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ویڈیو بنوانی ہے کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. اے لو تو آڈے تے لکھا مولوی نے مکڑے نہیں، عمرے نو بھی مل جائے منو ایک نال منہ مارا گا، دعا کہے گا جی ہے تو شاہی کوئی نہیں سی. تو وڈے نو نا پہلے منڈ تو پڑی ہے. اور ویسے بھی دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کی لوکل ٹیم سے کروایا جائے. ہاں، اس طرح تو نہیں ہوتا. بڑی ٹیم بڑی ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے، اور وہ بھی جنہیں شوق ہے. تو یہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ کہا تھا نا، 100 سالوں میں سرکار 100 سالوں میں جو مر گئے ان کی حقیقت بھی آپ کو بتا دی. ابھی تو میں ان کی کتابوں سے جو گستاخی ہیں وہ بتاؤں تو پھر 2 گھنٹے اور چاہیے. اور جو زندہ ہے نا وہ بھی دیکھیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہے. ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوا ہے. وہ دیکھیں، وہ ایک بابا کہہ رہا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عربی والا فتنہ ظاہر پہلے ان کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا.
اچھا یہی بات جب میں کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے انجینئر صاحب بڑے تکبر سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو کام کسی نے نہیں کیتا. دیکھو ساڈے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ 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 توبہ. اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بہت برا وقت آیا جے مولویاں دے ہوتے. اس تو پیڑا وقت کدے فرقے نے ویکھیا ہی نہیں سی. جو جس کی خوبی تھی نا وہ اس سے جاتی رہی. بریلوی کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں اور باقی سارے گستاخ ہیں. ہوں کہہ سکتے ہیں میرے بات صفائیاں دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کی جو میں نے گستاخیاں ہائی لائٹ کی. جو بندی کہتے تھے جی صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے تو نعرہ دیا حق چار یار. ان کو کیا پتا تھا کہ حق چار یار ہے, یہ حق تین یار نہیں ہے. جب چوتھے یار کی باری آئی تو میں نے کہا پھر یہ سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آ گیا؟ اگر چار یار ہیں, اگر یہ اس قابل ہوتا تو یہ پانچواں ہوتا نا. اور پورا میں نے پول بنو امیہ کا کھولا تو اب یہ خلافت راشدہ حق چار یار سے بھی بھاگ رہے ہیں. ہاں وہ کہتے سارے نو پاؤ وچ. ہاں کتنے کیا تھوڑا نعرہ وہی ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اہل حدیث کہتے تھے اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو یقین کرو انہوں نے ایسی موت ہوئی جے نہ ہوں اللہ دا نام لیندے جے نہ رسول اللہ. وہ کہندے نے سلف اور تہاڈا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہونا. ہوں ہاں بیٹری تہاڈی بہ گئی. ہوں اللہ رسول اللہ نام لینا چھڑ گئے. پہلے ہم گئے نا یار داڑھی کٹانا جائز ہے. عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, راوی حدیث ہیں, مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, ہم نے نہیں کاٹی. وہ کہتا جی ہم نے ابن عمر کا کلمہ پڑھا ہے تو ہوں حضرت معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا جائے. ہاں صحابہ کے سب سے بڑے دشمن جو ہے نا وہابی ہوا کرتے تھے. ہم صحابہ کے اقوال اور اعمال پیش کرتے تھے, یہ کہتے تھے ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آج جب نبی کی حدیث آئی 2812 وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب تمہیں نبی کی حدیثیں بھول گئیں. تمہارا حال وہی ہے جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, تمہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اصل میں, اور اس عذاب سے نہیں تم نکل سکتے جب تک کہ توبہ نہ کرو. ان کا بیانیہ بھی گیا. شیعہ کا بیانیہ تھا کہ جی ہمارے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم کروایا. لیکن جب یہ سنیوں کو بتاتے تھے سنی مانتے کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آج ہم نے سنیوں کی کتابوں سے جب یہ چیز ثابت کر کے خود ہی مانا اہل سنت کا مقدمہ. ظاہر ہے میں پلیٹ فارم کے طور پر تو اہل سنت منہج پہ ہوں نا, فرقہ اہل سنت نہیں, منہج اہل سنت. ہم نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے. مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان کے ماموں نے زبردستی کروانے کی کوشش کی 6220 نمبر حدیث کے اندر, اور اس کا ایک طریق جو ہے ایگزیکٹ اسی سند پہ امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے اندر جو سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے اس میں موجود ہے, جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب پھر میرے باپ نے یوں ان کے ماموں کو ڈانٹا نا تو جتنے دن وہ مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہیں اپنی زبان سے نکالا, کیونکہ وہ ابھار رہا تھا کہ تم حضرت علی پہ سب کرو. یہ کہتے تھے سب کا ترجمہ تنقید ہوتا ہے. وہ ہم نے مسلم سے ہی بتایا 6229 لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ. اور وہ 6220 میں بھی یہی ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہ حضرت علی کے نام کو تنقیص کے طور پہ ابو تراب کہتے تھے, مٹی والا, جبکہ حضرت علی کو یہ نام پسند تھا کیونکہ اللہ کے محبوب نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار گالی تو چھوٹی چیز رہ گئی, لعن اللہ ابا التراب ہے. یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے بندو ایٹ لیسٹ اہل سنت پہ اللہ نے یہ اپنا شیلٹر رکھا کہ یہ لوگ بغض شیعہ میں اس لیول پہ نہیں گئے کہ حضرت علی پہ لعنت کریں, لیکن ظالموں تم لوگ اہل سنت سے بغض رکھتے ہوئے رافضی بن گئے کہ تم نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرنی شروع کر دی. جو گالی کل تک تم اہل سنت کو دیتے تھے اس کا شکار تم خود ہوئے. ایسے دم دبا کے یہ رافضی بھاگے ہیں ایسے, کیونکہ جو ان کے پاس, اب مجھے کوئی آگے بتائے گا کہ جنگ جمل صفین اور نہروان میں حضرت علی حق پہ تھے, مجھے کوئی بتائے گا جس نے سنیوں کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. یہ چند ایک ان کی سٹرونگ چیزیں تھی, بیانیے تھے, وہ سارے کے سارے بیانیے یہاں پہ آ گئے. جس طرح ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نواز شریف صاحب سے چھین کے عمران خان صاحب نے لے لیا, وہی صاحب یہاں پہ بھی ہوا ہے. ان سب کے بیانیے فارغ ہو گئے ہیں.
اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نہ تو کیا کریں, میرے سر کی قیمت نہ رکھیں تو کیا کریں. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے کہ علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم بھی تو بابا ہے نا, تو جب انجینئر کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو اصل میں بات سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. وہ سید بلال قطب صاحب نے کہہ دیا نا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو وہ تو آپ پتہ ہے ان کو پھر فوراً آگ لگ گئی ان کا. یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اردو کی ڈکشنری میں یہ سمجھ لیں یہ اب ایڈ ہو چکا بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ اب نہیں نکل سکتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا بخاری مسلم بھی تو بابا تھے. دیکھیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چھپاتی ہے نا تاکہ ہمارے کرتوت چھپ جائیں ان دو بڑی پرسنالٹیز جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں, اس طرح یہ لوگ امام بخاری امام مسلم کو خود سے بابا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا. اور سرکار ہم تو تمہارے بابوں کی بات کر رہے ہیں. چشتی رسول اللہ بابا, لوائی اعظم من لوائی محمد والا بابا, صاحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں انبیاء کی توہین کرنے والے بابے, ان کو بابا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اگر بابے ہوتے تو ان کی کتابیں ہم نے یہاں رکھی ہوتی. ان بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. ان کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ مجھے بتائیں کیا ابو لہب کو رسول اللہ کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے ہاشمی کہہ کے؟ نہیں. اسی طریقے سے بنو امیہ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے نہیں چھپا سکتے. اور اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان کے پیچھے تم اپنے بابوں کو نہیں چھپا سکتے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی اور اپنی تعلیمات جاری کی. کو بات کرنے والی کرو. تو یہ جی وہ بخاری مسلم انہوں نے پڑھی نہیں ہے, نام لے رہے ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی منجی ٹھکواتا ہے نا. اچھا یہ لوگ پوچھیں منجی ٹھکوانا کیا ہے؟ بھائی اگلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے وہ چارپائی ہوا کرتی تھی, بعض اوقات اس کی چولیں جب ڈھیلی ہو جائے نا تو اس میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے سپیسرز ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ چوں چوں کرنا بند کر دے. اے مولویاں دی بابیاں دی چوں چوں میں بند کیتی ہے. یہ کوئی نٹوریس محاورہ نہیں ہے, نہ کوئی یہ کوئی سیکس کے اوپر مبنی بات ہے اور نہ یہ کوئی دھمکی امیز بات ہے منجی ٹھوکنا. تو وہ کہتے تھے کہ اس کی منجی ٹھک گئی ہے, اب یہ چوں چوں کی آواز بند ہو جائے گی. ہاں تو یہ ان کی منجی میں نے ٹھوکی اللہ کے فضل سے. جب انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ان کی منجی میں نہیں ٹھوکنی تھی. اور جب یہ بخاری مسلم پڑھیں گے تو خود بخود ان کی منجی ٹھکے گی کہ نام لے رہے ہیں بخاری مسلم کے, اور دیکھیں خود بخود یہ مجھے ہتھیار دے رہے ہیں. میں بخاری مسلم سے ہی بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کا کیا موقف ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم بھی تو بابا تھے اور لوگ ان کے مزار کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے تبرک کے طور پہ. یہ بخاری مسلم نے خود لکھا ہے کہ ہمارے مزاروں کی مٹی لے کے جاؤ. دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں, اندازہ کرو. بخاری مسلم تو وہ کہہ کے گئے جو اس میں لکھا ہوا ہے. بخاری مسلم تو مزاروں کو ہی نہیں مانتے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹ بیٹھنا ہو, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. بخاری مسلم تو خلاف ہے, یہ تو بعد کے حکمرانوں نے ان کے مزار بنائے ہیں. مجھے بتائیں اگر آج 2.25 ارب کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی تو عیسیٰ ابن مریم کا کیا قصور؟ وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں ہیں. تو مجھے بتائیں امام بخاری امام مسلم کا اگر مزار بنا ہوا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ کیا خود بنا کے وہ دفن ہونے سے پہلے اپنا مزار بنا کے اور اس میں وہ علم حدیث دے کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں دفنانا ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. بخاری مسلم تو یہ لکھ کے گئے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے
چہرہ مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ ساتھ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں خطرہ تھا کہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اچھا اما عائشہ کو خطرہ تھا اور یہ کہتے ہیں جی شرک ختم ہو چکے ہیں۔ وہ تو میں طبیعت صاف کی تھی، پوری ویڈیو ہے میری، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، جو انہوں نے دھوکے دیے ہیں۔ وہ آج ٹاپک نہیں، ورنہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ بخاری مسلم تو یہ بتا کے گئے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور نبی الاسلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو کہ ہجرت حبشہ میں شامل تھیں، ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام اس تکلیف میں بھی اٹھے اور کہا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان کا کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر پہلے مسجد بناتے تھے، پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اور یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ جی ہاں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اگلی امتوں کے بارے میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا یہ حدیثیں بتاتے ہیں نا، تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا، دیکھیں نا لوگ یہ پینٹ شرٹ پہن کے پھر رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے کہا تھا نا، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے، اب باباؤں کے بابا آ گئے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ یہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے، وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اپنا اسلحہ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو اپنی تلوار یہاں لٹکائے وہ جنگ میں جیت جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں۔ اب مجھے بتائیں، درخت سے برکت حاصل کرنا، اس میں کوئی درخت کو سجدہ کرنا شامل نہیں، کوئی شرک نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں جس نسبت ہی ہے نا جی، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے شرک کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی غلطیوں سے تو صرف اللہ پاک ہے، آج تم نے مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کی تھی۔ اوہ اے صحابہ دی تو ہی نہیں ہو رہی، اوہ ہاتھ ویکھیو، موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ نے کیتا تو میرے کھاتے چ نہ پانا، نہ حضور دے صحابہ نے کیتا تو میرے کھاتے چ پانا۔ انسان تھے، ظاہر ہے پیغمبر تو نہیں تھے، غلطی تو کر سکتے تھے۔ اب آپ کو بتایا گیا صحابہ معصوم ہیں تو میں کیا کروں؟ اور آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ جب وہ ایک سمندری جھیل کو پار کر کے آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک اللہ کا بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھیں۔ اور یہی ہوا، جب وہ گئے کوہ طور پہ انہوں نے اپنا چاپ پورا بھی کر لیا، وہ بچڑے کو بت کی شکل میں بنا کے کام پا دیتا۔ ایک دن میں 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتد ہو گئے اور پھر وہ قتل ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے بھی وہی بات کی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، وہی حدیث بخاری مسلم کی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ عقیدوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے عقیدوں کی خرابیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوک کے حساب سے، اللہ کے فضل سے یا اللہ کے غضب سے کہہ لیں۔ باقی مزارات، گنبد خضرا، اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ چوتھی بات جو حنیف قریشی صاحب نے کی مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے سما ٹی وی کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ یہ جن بابوں کو ٹارگٹ کرتا ہے نا ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ وہ خدمات تو میں نے آپ کو بتا دی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، سٹارٹ ہی اس سے لیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا انہوں نے،
اور اس سے پوچھیں کہ اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا. جی جڑے 90 لاکھ ایسے نا جعلی انہوں دی اولاداں نوں میں کلمہ پڑھایا جا کے. ہائے ایڈے جواب پھر دا. اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں, صحیح والا کلمہ, یعنی چشتی رسول اللہ, اشری تھانوی رسول اللہ والا نہیں, محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہتے ہیں لاہور میں ایک بابا بیٹھا, اس نے یہ کر دیا. ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا؟ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے؟ اس کے جواب میں پتہ کیا کہیں گے؟ وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ ایک کافر بھی تھا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا, اور اس نے اینڈ پہ خودکشی کر لی تھی, تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سرکار وہ کافر نہیں تھا, فاسق تھا, ورنہ حضور فرما دیتے وہ فاسق تھا, یعنی کلمہ گو تھا, اہل قبلہ تھا, مسلمان تھا. اور وہاں وہ پھر یہ حدیث فٹ کریں گے. سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا. سیدھی سی بات ہے. اگر ذاکر نائک کا ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے, تو آپ کے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانا, جس ٹائم 90 لاکھ آبادی بھی کوئی نہیں تھی, 800-900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, آپ پتہ ہے انہوں نے ورژن چینج کر لیا, وہ کہتے ہیں 90 لاکھ, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کہ 90 لاکھ ہو گیا ہے. ہاں ساری تھوڑی غلطیاں میں ہی دسنی ہے نا تھانوں, یہ میری ذمہ داری ہے, تھوڑی گنتی بھی میں صحیح کرانی ہے آ کے. تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے, یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائے. اور سب سے بڑی بات, بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری, ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 آخری, وہ انہوں نے کہا جس طرح یہ نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, اس میں انہوں نے ایک مثال دی کہ کچھ دن پہلے کوئی ایک فوج کی کیپٹن کی وردی پہن کے اس نے کافی فراڈ کیا ایک بندے نے. تو کہہ رہے تھے اس طرح یہ نوسر باز جو بابے آئے ہیں نا, ان کی بنیاد کے اوپر ہمارے بڑے بابوں کو برا نہ کہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ نوسر باز بھی ہیں. شکر الحمدللہ جی, مان لیا آپ لوگوں نے. لیکن معذرت کے ساتھ جن کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں نا, ان کی نوسر بازیاں بھی اور ڈرامہ بازیاں بھی اور ڈبہ پیر ہونا بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے ان کی کتابوں سے, جو میں نے نہیں چھاپی, آپ لوگ چھاپ رہے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ درباروں کے اوپر جو سجدے ہو رہے ہیں انجینئر صاحب کروا رہے ہیں, یا اس کا کسٹوڈین میں ہوں؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں آج سے آلموسٹ تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع ہوا تھا 2007-8 کی. تو ظاہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی, مجھے اس طرح کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو میں گولڈرا دربار پہ گیا. اس وقت تو ہم بریلوی تھے, ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے. چینج تو فروری 2008 اور پھر الٹیمیٹلی 28 مئی یوم تکبیر کے دن, جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 1998 میں, اور 28 مئی 2008 کو ایگزیکٹلی اس کے 10 سال کے بعد اس تو بڑا اٹامک بلاسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے پہلی دفعہ اعلان حق بلند کیا. تو یہ میں آپ کو 2007 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو میرا چھوٹا بھائی, اس کا نکاح تھا, تو اس نے کہا جی میں نے گولڈا شریف نکاح پڑھوانا ہے, ادھر کے مفتی صاحب سے بات کریں. تو میں قریب ہی رہتا تھا, میرے آفس کی طرف سے جو رہائش تھی وہ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پہ تھی F11 میں, اور یہ E11 بنتا ہے. تو میں اکثر عصر کی نماز گولڈا شریف پڑھتا تھا, پھر مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے رات کو واپس آتا تھا. میں بھی بڑی کوشش کی تھی انہیں بابا پڑھنے دی, لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بابوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, تو علمی موت. تو وہاں جو مفتی صاحب تھے نا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ عورتیں آ کے مزار پہ سب کچھ کرتی ہیں, اور خدا اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے, اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورتیں, اور وہاں لکھ کے بھی لگایا انہوں نے کہ عورتیں مزار پہ نہیں آ سکتی, لیکن تھوک کے حساب سے عورتیں آتی ہیں. اور چونکہ چندہ دیتی ہیں نا, تو اپنا چندہ کون چھوڑ سکتا ہے, مجھے بتائیں آپ.
تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں روکا کریں, اور لوگ تو ڈائریکٹ سجدے بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا نا, یہاں کوئی سجدہ نہ کرے, یعنی وہ لکھ کے نا اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی یعنی اس حمیت کے اندر کہ بریلوی مسلک کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں تو قبروں کو سجدہ نہیں ہے, عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی, یہ بریلوی مسلک کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ بدنامی کر رہے ہیں اور وہابیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولیں. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ نہ کریں, آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں زبردستی روکے. انہوں نے کہا زبردستی تو ہم نہیں روک سکتے اس طرح کسی کو, لکھ کے لگا دیا تو کافی ہے. اس ٹائم بھی میرا دماغ دیکھو کتنا چلتا سی. میں کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی شخص یہاں مزار پہ کھڑا ہو کر صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دے ننگی, پیر میل شاہ صاحب کو, تو پھر آپ یہاں یہ لکھ کے لگائیں گے کہ صاحب مزار کو ننگی گالیاں دینا منع ہے, اس پہ اکتفا کر لیں گے, اور جس کا دل کرے آ کے بابے کو پکار پکار کے گالیاں نکالے, کہتے ہیں ایسی ہڈی پسلی توڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھ لو تمہارے نزدیک بابوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے, جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں شرک کر کے. جی سورہ مریم میں لکھا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے نا, یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے نا وہ پھٹ پڑتے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یعنی شرک اللہ کو گالی دینا ہے. تم بابوں کو گالی دینا تو برداشت نہیں کرو گے, اللہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں تم لوگ برداشت کر رہے ہو. خیر وہ لاجواب ہو گئے اس معاملے میں. پتہ نہیں شاید میرے یہ جملے ہی کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی چولیں ہل رہی تھیں, ان کی منجی کی چارپائی کی چولیں جو ہل رہی تھیں وہ میرے سے ہی ٹھکوائی کہ الحمدللہ اب چوں چوں آنا بند ہو گئی ہے. وہ اب جو چوں چوں آ رہی ہے نا وہ ان کی چیخیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حمیت اپنے بزرگوں کے لیے, اللہ رسول کے لیے کوئی حمیت نہیں ہے. اور آخر میں یہ کلیئر کروں, ویسے میری الگ سے ایک ویڈیو بڑی تفصیلی ریکارڈ ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں, یار یہ ایک جملہ ہے, خدا کے لیے اللہ سے ڈرو, پوری بات کیا کرو. اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے. اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے. جس طرح وہ کلپ میرا کلپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا, اگرچہ میرا ہی کلپ ہے. تو قرآن کہے گا کہ پورا کلپ یوں ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ ہے پوری آیت, یہ ہے پورا کلپ کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو میں نے جو یہ بات کی تھی بابت شاہی کوئی نہیں, یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے. یہ پورا جملہ آپ پڑھیں کیا ہے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تینوں کیٹیگریز میں یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1, جو کوالٹی صرف انبیاء کا خاصہ ہے, اگر تم اپنے بابوں میں مانو گے تو میں کہوں گا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2, جو کوالٹیز نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے وہ تم اپنے بابوں کے لیے کلیم کرو گے تو اس میں تو میں بدرجہ اولا بولوں گا کہ انبیاء کو یہ کوالٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. اور نمبر 3, انبیاء کرام کی تعلیمات کے مقابلے پر تمہارے بابوں کی تعلیمات شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں ادب سے پوچھوں گا, صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے کہ جناب بڑا سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا. اے جعلی ڈبا پیر نہیں, ہاں نو سرباز نہیں مفتی صاحب جنہوں تھی نو سرباز کہندے ہو, اوریجنل بابا بڑے سے بڑا
کسی صحابی کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے، تو نبی کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو تم بھی تو یہی کہتے تھے بابت شاہی کوئی نہیں، بلکہ ذلیل کرتے تھے. جب تم کہہ رہے ہو گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بزرگ بابا جو صحابی کے گھوڑے کی خاک ہے، تو تم یہی تو کہہ رہے تھے. تم کہو تو اس پہ سبحان اللہ پڑھا جاتا تھا، اور میں اپنے نبی کے مقابلے پہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں تو یہ گستاخی ہے. تم صحابہ کے مقابلے پہ کہتے تھے. اپنی عقل کا علاج کرواؤ. آپ کو لاجک سمجھ آئی؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ میں جو بات کرتا ہوں نا وہ جا کے ان کو کاٹ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد، نظریات، فرقوں، چندوں کے اوپر ضرب پڑتی ہے. ادروائز یہی باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یہ نہیں کرتے رہے. آپ لوگوں نے بچپن سے نہیں کہانی سنی، حالانکہ یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، ایک کہانی چل رہی تھی اور انہوں نے یہ بات کی. ہم نے اس کے ساتھ ایگری کرتے، بالکل کوئی ایگری نہیں کرتے. کیوں جی؟ گھوڑے کے قدموں کی خاک کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے زمانہ بہتر میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا. آپ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے ساتھ تو نہ اسے کمپیئر کروائیں. آپ کے صحابہ کے بعد تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، اور یوں سلسلہ چلتا ہے. یہ بات کریں. گھوڑے بیچ میں کہاں لے آتے ہیں یار؟ کوئی عام گھوڑا بھی کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. کسی صحابی کا گھوڑا بھی مسلمان سے افضل ہوگا. مسلمان کی تو حرمت ہے، ایمان والے کی تو حرمت ہے. جانوروں کو آپ انسانوں سے اوپر لے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں آگے چلتے ہیں جی میں مدینے کا کتا ہوں. اللہ دو بندے ہو، کوئی شرم کرو. اللہ نے تو انسان بنایا، تجھے کتا کہہ رہے ہو اپنے آپ نو؟ ہاں. پھر مثالیں دیتے ہو کہ جی حضرت علی اور حمزہ بھی تو شیر تھے. او بھائی شیر تو مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی بہادری کی مثال دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. کتے کی وفاداری کی مثال کہیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے. البتہ قرآن میں علماء سو کو کہا گیا کتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر، اور رال ٹپکتی رہتی ہے ان کی. ہاں. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ یہ وہ کتے ہیں جن کا حلق کود جاتا ہے فرقوں میں اور بدعت جاری ہو جاتی ہے. نٹوریس مثال کتے کی ہمیشہ آئی ہے. اصحاب کاف کے بھی کتے کا ذکر ہے تو بس وہ صرف کتے کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ انسانوں سے افضل ہو گیا. اللہ سے ڈرو یار، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتا لائل ہوتا ہے. تو کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہو جیسا کہ کتا مالک کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں. اور پھر چھکا میں نے مارا تھا، اگر بالکل نہ سمجھ آئے تو ان کے بیٹے کو کوئی کہے جا کے شیر دا پتر، تو کہے گا دیکھے ہوئے کتے دا پتر. نہیں چلو مدینے کے کتے کا پتر. اور جو مدینے کا اوریجنل کتا ہے نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے وعدہ کیا یا رسول اللہ میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا، لیکن وہ ٹائم پہ نہیں آئے. لیٹ نہیں ہوئے، کوئی ٹریفک میں نہیں پھنس گیا. حضرت جبرائیل ہے، فرشتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا، مدینے کے کتے کا بچہ. ہاں اوریجنل سگے مدینہ. اس کو آپ نکالیں گے تو ہم داخل ہوں گے، کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوتے ہیں. وہ حضور نے وہ سگے مدینہ نکالا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تم لوگوں کی اوقات یہ کہ تم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو حضور کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں. ظاہر ہے کہتے ہیں نا جی. بلکہ اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں جی مدینے کے کتے جو ہے نا ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں. یہ مجھے بتاؤ یار، کوئی انسانیت سے گرے ہوئے لوگ، ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو یہ اس قسم کی مثالیں پیش کرتے تھے. تو یہ میں نے جو بات کی نا بابت شاہی کوئی نہیں، تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ جو سٹیٹس صرف نبی کا پروٹوکول ہے وہ اگر آپ بابوں کو دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. دیکھ لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے مدعم، غزوہ خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گئے، اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے کہا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک، جبکہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں، صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی.
ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو سامنے نظر نہ آئے وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو, تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے ہوتے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے, دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی ورت نہیں, لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پر رکھے اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کی ہاتھوں کی برکت سے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ کا خچر بھدک گیا, کیونکہ جانوروں کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں نبی جس خچر میں بیٹھ جائے اس کو علم غیب ہو جاتا ہے, نہیں, اس کے بغیر ہی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی ہے مجھے فوراً لے جاؤ, اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہیں. تو یہ باقی مخلوقات کو نظر آ جاتا ہے, یہ کوئی علم غیب نہیں ہے, یہ اللہ نے پروٹوکول دیا, چونکہ انسان پہ پردہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنا نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. اس لیے دیکھ لیں جانور تو شرک کرتے بھی نہیں, وہ تو پکے موحد ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی اور خدا بھی ہے, وہ تو اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہے. یہ ساری بغاوت جن اور انسان کرتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر کے اگینسٹ. پھر حضور نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. تکڑا دے گال ہی کوئی نہیں, سنوا دے. پھر مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ تو عذاب قبر سن نہ سکیں, دیکھنا تو دور کی بات, اور تم کہتے ہو ہمارے بابے جو ہیں وہ کشف القبور ہوتا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قبروں میں بیٹھتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, کشف القبور. اور چھڑ دے کشف القبور, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ مردہ بابا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہائے 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 ہائے, دیکھ کے سمجھانا دے دور دی گل جے, صرف دس دے کے لکھا کیوں ہے, اجے کر کے پڑھ دے. اب تو میں نے اگلا ورژن دیا ہے. یہ آج کل جتنے آپ کے بابے ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اینک لگا کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس دن پاپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ حدیث پڑھ رہے تھے, انہوں نے اینک لگائی. وہ تو غوث وقت ہے. اور یار جو سامنے اینک کے بغیر نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال پڑے گا. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ میرا. اور خود سوچو اینک کے بغیر جو بابے نہیں پڑھ سکتے وہ دل کا حال جانیں گے. اردو گال پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولہ لکھ کے دے وہاں اردو نہیں جے بغیر اینک دے پڑھ سکتے. ہوں بھی تھوڑا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے, جانا ہے جدھر جاؤ. اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا. قرآن میں واضح آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں. اور اس سے اگلا ورژن دوسرا کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے میں. جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں, یہ سارے فتنے کوفے سے ہی نکلے ہیں, ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں. اجتہاد کیا, یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس. اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں, ہم ادھر کیوں نہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب
جو اللہ نے ان کو دیا. نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا, اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی. عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا, عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, ٹو باؤ ڈاؤن. تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے, تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو. یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا. تم نے اپنے بابوں کو, بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے, اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے, مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر. یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے, اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے. سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے, اللہ خود کچھ نہیں کھاتا. تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں, وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 پیغمبروں میں سے, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین. سورۃ الاحزاب میں, سورہ شورى میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے, اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہیں جی. ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے, اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے, اور جو پیدائشی نابینا ہیں ان کو ہاتھ پھیرنا, ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے. اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے, اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم. اچھا, ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا, اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ, سیدہ مریم کے اوپر, مریم مقدس. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے. وہ کوئی عام عورت نہیں تھی, اللہ نے انہیں چنا تھا, اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھیرے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا من دون اللہ, یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے, بتوں کے لیے ہوتا ہے. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں, اگرچہ وہ حزب اللہ ہے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے مقابلے پہ. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو, ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے. میں نے کیا کہا تھا, آگے چل کہ عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا. اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی. اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا. اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی. جی, تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں. کتنے نہ لے جان. اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں. جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے. اے نبی تم فرما دو
کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا۔ اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔